بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. اہم ایشوز پر بات کریں, اور آج پاکستان کے اندر اہم ایشوز, ایک تو سپریم کورٹ کے کچھ معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ پیکا ایکٹ جو سینٹ سے منظور ہو گیا, اور پیکا ایکٹ کے لیے صحافی برادری سے راپہ احتجاج نظر آئی. آخر کیوں اس پیکا ایکٹ میں ایسا کیا ہے جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا اپنے ماہرین کی اس پہ رائے جانیں گے کہ آخر پیکا ایکٹ کے اندر ایسا کیا لگ رہا ہے, کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے شاید سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ آ رہا ہے کہ کوئی غلط بات نہ کی جائے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آخر پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی جرنلسٹ کی یونینز ہیں ان سب نے کیوں احتجاج کیا اور کیوں اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے. بلاول صاحب نے آج تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ ایک دی, اس کی بات بھی کریں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دودھ کے دھلے تو نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کی جائے. مراد علی شاہ صاحب کی شکایت ہے ساری, کراچی کا حال کیا ہے, سندھ کا حال کیا ہے, اچھے کیا ہیں کیا نہیں ہیں, اس پہ بھی اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے جو مذاکرات تھے, آج کہہ دیا ہے اسپیکر صاحب نے کہ کمیٹی برقرار رہے گی. مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا, دوسری بار رابطہ کرنے پر بھی نہ پہنچے اور اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے. یعنی مذاکرات, اور یہ بھی ساتھ کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کے آئے تھے, تبھی تو مذاکرات کے لیے آئے تھے, بیٹھے تھے, ان کو آنا چاہیے تھا. اور اب اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, جب پہلے وہ آئے ہوئے تھے تو تب کیوں نخرے کیے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے؟ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا رکھنے ڈالنا. یہاں پہ جو کچھ جس طرح کا بیہیویئر نظر آ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے بڑی مجبوری بنتی جا رہی ہے. اس پہ بھی قانونی ماہرین کی رائے جانیں گے. اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف جو کچھ ہوا, آج کی خبر یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 13 اور 16 جنوری کے جو فیصلے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ بات بھی کریں گے. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں خضر گوندل صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. جی السلام علیکم. جی مسٹر درنور بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عیسیٰ رانا صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں خضر گوندل صاحب سے. خضر صاحب, یہ پیکا ایکٹ ہے اور اتنا احتجاج صحافیوں کی جانب سے اور اتنی باتیں ہو رہی ہیں پیکا ایکٹ میں, آخر ایسا کیا ہے پیکا ایکٹ کے اندر سر؟ دیکھیں, کہنے کو تو پیکا ایکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اس میں اتنا کچھ ہے کہ کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. اگر تو یہ سوشل میڈیا کے لیے بنایا گیا ہے, تو اب عام اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی خبر آتی ہے, اور اگر وہی خبر جو ہے اس کو ٹھیک سمجھ کے کسی ٹی وی چینل نے اٹھا لیا, تو پھر اس کا کیا سٹیٹس؟ ٹی وی چینل جو ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے تو آلریڈی اتھارٹی موجود ہے, پیمرا ہے اور سارے ادارے بیٹھے ہیں, ہم پہ تو ہر وقت. اسی طرح سے اخبارات کے لیے بھی آلریڈی پلیٹ فارم موجود ہے. اگر وہاں سے اٹھا کے ادھر آ گئی, پھر کیا اس کا حال کیا ہوگا؟ اور کیا 2 ادارے جو ہیں اس کے خلاف ٹرائل کریں گے کہ 2 قوانین کے تحت آپ ان کے چلیں گے کہ جی ایک تو پیکا آرڈیننس کے تحت, یا اب تو خیر ایکٹ بن گیا ہے, صدر صاحب کے رسمی دستخط ہونے باقی ہیں, تو ہو جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ شاید نہ ہو سکیں, آپ کو کیا لگتا ہے ہو جائیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود سپورٹ جس کر طرح رہی سے ہے, کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, اس کا وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور بلاول صاحب اپنی سی وی اپروو کرانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. وہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا شور شرابہ کریں گے کہ جی ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, یہ نہیں کیا گیا, ان کے بغیر اپروو بھی نہیں ہوا ان کو ساتھ لے کے. ورنہ پھر پیپلز پارٹی باہر آ جاتی کہ جی ہم اس کا نہیں ساتھ دیتے, چیئرمین صاحب بھی چھوڑ دیتے سیٹ اپنی کہ جی میں نہیں پیپلز پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ ہے, پیپلز پارٹی ساتھ ہے. لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ عام شہری کے حقوق جو ہیں, بے شک جو فیک نیوز ہے اس کو روکنا ضروری ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جانی نہیں چاہیے, اس کو بھی روکنا چاہیے. لیکن کیا یہ اس طرح سے ہو پائے گا جس طرح سے آپ کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ایف آئی آر ہو گئی. جی بالکل. پاک پتن میں, پاک پتن تھا یہ خیال بان, جی پاک پتن میں ایف آئی آر ہو گئی, اور ایڈمن کے خلاف بھی, اور جس نے پوسٹ جو ہے اس نے کیری کی تھی اس کو بھی. تو اس قسم کی چیزیں, اور اگر وہی بلال صاحب یہاں پر ذکر کر رہے ہوتے اس کا کہ جی یہ واقعہ اس طرح سے ہے, تو بلال صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو جاتی. پھر تو پیمرا کہاں گیا؟ پھر اگر آپ نے پیکا ایکٹ کے تحت ٹریٹ کرنا ہے تو پھر پیمرا والا ختم کر دیں نا. ایک پتہ چلے کس طرح یہ عوام دور کرنے کے لیے وہاں پر جو جرنلسٹ کے نمائندے تھے ان کو 2 دن تک آ جائیں جی, جائیں جی, میٹنگ کر رہے ہیں جی, لیکن بات کوئی نہیں ہو سکی, اور نہ ہی ان کو اعتماد میں لیا جا سکا. تو اس قسم کی جو ہے نا ہتھ کنڈے, ان سے میڈیا کو دبایا نہیں جا سکے گا, لیکن عام لوگ مارے جائیں گے.
اور میڈیا میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو زیادہ بلنٹ ہیں وہ شاید رگڑے میں بھی آ جائیں. باقی لوگ جو ہیں ان کو صرف ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جائے گی اور اپنا کام چلانے کی کوشش کی جائے گی. میرا خیال ان لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا شاید. ہاں اتنا ہے بھی، اتنا ہی کافی ان کے لیے. ڈرانا دھمکانا ہی کافی ہے ان کو. وہ خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. ان کے دیکھیں نا اشتہارات جو ہیں وہ ٹی وی چینلز نے بھی اور اخبارات نے بھی سب نے وہیں سے لینے ہیں. ٹھیک. تو پھر وہ ان کے اگینسٹ کس طرح سے جا سکتے ہیں اور کتنا جا سکتے ہیں. ایک لمٹ کے اندر کھیلیں گے وہ. کچھ ایسے ہیں جو اپنی لمٹ کراس حکومتی نقطہ نظر سے کریں گے تو ان کے خلاف یقیناً پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہوگا. سر بظاہر سچویشن میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا کی بات کی جائے تو کافی حد تک مینیج نظر آتا ہے. مطلب حکومت جو کچھ بھی کرتی رہے، کوئی زیادہ حکومت کے خلاف احتجاج یا ان کے خلاف کوئی بات زیادہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. اس کے باوجود پیکا ایکٹ کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میرا بڑا سادہ سا اس میں سوال ہے کہ آپ کتنے کے مینیجر ہیں؟ حکومت کی طرف سے آپ مینیجر ہیں؟ اگر ہر جگہ بیٹھے لوگ اس طرح سے ہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ مینیجر ہیں. ہر ایک کا نقطہ نظر اپنا اپنا. اصل فرق یہ ہوتا ہے کہ میرا نقطہ نظر اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھیں کسی بھی بات پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. اب اگر کسی کو اختلاف ہو چاہے غلط بھی ہو، اس کی اپنی اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے. اس کی اپنی رائے ہے. وہ اگر غلط بھی ہو تو کیا ہو گیا، بات تو کر سکتا ہے نا. وہ تو بات اس کو کرنے دیں. آپ اپنے دلیل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کریں نا کہ جی آپ کی بات غلط ہے. تو اب یعنی بات بھی نہیں ہو سکے گی اور کچھ بظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ جی بات بھی نہیں کر سکیں گے آپ. اب وقت بتائے گا. اور جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اور سڑکوں پر رہے گی تب تک جب تک اس مسئلے کا کوئی پازیٹیو سولوشن نہیں نکلا. پازیٹیو سولوشن نہیں نکلتا. مس ردا نور، کچھ قانونی پہلو جاننا چاہوں گا. پیکا ایکٹ کے پیکا ایکٹ بنا دیا، ایک نئی فورس بنا دی. اور پہلے یہ سائبر کرائم جو ونگ تھا اس کے انڈر آتا تھا. سائبر کرائم اس کو دیکھتا تھا. پھر ایک علیحدہ سے نئی فورس کا قیام. اور کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے نا کہ پیمرا کی جو ٹی وی میڈیا نا، اس میں ٹی وی چینلز نے بھی اب دو رولز رکھتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی لائف میں ڈیل کرتے ہیں. تو اب ٹی وی چینل صرف پیمرا کے اندر نہیں آتے کیونکہ ٹی وی کے ایک کیبل کے چینلز ہوتے ہیں جو سیٹلائٹ کے تھرو، ایک ان کے ویب یوٹیوب کے چینلز ہیں. ہر بڑے نامور ٹی وی چینل کا ایک یوٹیوب چینل ہے. تو جب ایک خبر جب ان کے دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے یوٹیوب چینل پہ تو وہاں پہ پیکا لگتا ہے. جبکہ اگر سیٹلائٹ پہ ٹی وی پہ براڈ کاسٹ ہو رہی ہے وہاں پہ پیمرا کا کنٹرول ہے. پیمرا والے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری یہ کیونکہ ہم سیٹلائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں تو پیمرا والے کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹی وی چینلز کے لائسنسز اور رجسٹریشنز کینسل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ٹی وی چینل نے کوئی ایسی خبر چلائی ہے جو کہ کسی دوسرے شخص کے کسی بھی رائٹ کو مجروح کر رہی ہے تو اس اینکر کے خلاف اور اس جو ٹی وی چینل کے جو پراپر براڈ کاسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ان کے ہیڈز آتے ہیں اور جی ایمز آتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہیں جو ایک عام انسان کے خلاف ہوتی ہیں. اس میں ڈیفیمیشن آ جاتا ہے، کرمنل اوفینسز آ جاتے ہیں اور اسی طرح ایف آئی اے بھی آ جاتا ہے. لیکن ایف آئی اے کا اطلاق جو پیکا لاز ہیں ان کا اطلاق جو سیٹلائٹ کے تھرو خبر براڈ کاسٹ ہوتی ہے اس پہ نہیں آتا. جہاں تک بات پیمرا کی ہے نا، پیمرا نے رولز بنائے ہوئے ہیں اور وہ رولز میں بھی آگے رولز بنے ہوئے ہیں جس کے تحت انہوں نے، اب میں بتاتی چلوں، 2019 میں سپریم کورٹ ہے نا، ارشد شریف صاحب نے نا ایک کیس چل رہا تھا نواز شریف وغیرہ کا، تو اس کے خلاف نا کچھ معاملات میں ڈسکشن کی تھی. اس کے بعد سے نا سپریم کورٹ نے رول بنایا ہے، ارشد شریف صاحب نے معافی مانگی تھی کہ آج کے بعد جتنے بھی ٹی وی چینلز والے نا ان کی پراپر ایک مانیٹرنگ ٹیم ہوگی جو کہ مانیٹر کریں گے کہ یہ بات کیا ان کو ٹی وی پہ کرنی چاہیے، ٹاپک ڈسکس کریں گے. انفیکٹ جو لائیو شوز ہیں نا وہ بھی آپ وکیل سے مشاورت کے بغیر نہیں کر سکتے. مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی، اس میں 3 سینئر صحافی ہوں گے اور پراپر رولز گائیڈ لائنز ہیں. لیکن آج تک وہ گائیڈ لائنز انفورس نہیں ہو سکی اور یہ کنٹیمپٹ میں ہے اور اس کا ذمہ دار پیمرا خود ہے، پیمرا چیئرمین ہے. اور بار بار ہائی کورٹ پیمرا چیئرمین کو نوٹسز جاری کر چکی ہے کہ پچھلے 5 سال سے آج تک کیوں نہیں یہ آج تک اطلاق ہو رہا. اور اس کا یہ تو میں بات کر رہی ہوں ٹی وی چینلز کی، لیکن ٹی وی چینلز میں پھر بھی رسپانسبل صحافت ہے، رسپانسبل جرنلزم ہے. اب ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے تو آگے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے جو ہر نامور، یہ میں کہتی ہوں پیکا ایکٹ سب سے زیادہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے لیے آیا ہے کہ اس میں پتہ لگے گا کون جرنلسٹ ہے اور کون ایسا ہے جو بلا وجہ لوگوں کے خلاف انتشار پھیلاتا ہے اور غلط خبریں پھیلاتا ہے، جس کو جرنلزم کی سینس بھی نہیں اور وہ اپنے آپ کو سیلف پروکلیم جرنلسٹ سمجھتا ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاتی چلوں جہاں تک بات، I'm sorry to cut you، اسار رانا صاحب نے میں جوائن کیا. اسار صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا.
लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे कनेक्ट करते हैं, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो जिस तरह ये जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म एक जिम्मेदाराना प्रोफेशन है, तो इसका नुकसान ये था कि सोशल मीडिया पे लाइक अ वाइल्ड फायर एक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती थी। उसका नुकसान ये था, आई एम सॉरी टू से, टीवी चैनल्स बगैर वेरीफाई करें, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एज इट इज उस खबर को चलाते थे, वो नहीं देखते थे कि उस खबर में कितनी सदाकत है, और अगर सदाकत भी हो, बात सच्ची या फेक न्यूज़ की ना, बात ये कि उस न्यूज़ को चलाने से किसी बंदे के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जहां राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं वहां पे किसी शख्स को इख्तियार नहीं है कि वो उससे आगे चला जाए। योर राइट टू स्पीक एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। सो दिस इज द थिंग, ये जर्नलिज्म को, सहाफियों को समझने की जरूरत है। वो समझते हैं दे हैव द राइट टू स्पीक, दे डोंट नो द अदर पर्सन हैज आल्सो द राइट, सो यू हैव राइट टू स्पीक टिल द अदर पर्सन, जब तक आप उसके ना इन्फ्रिंज कर सको। जहां पे उसके राइट्स आ गए, योर राइट टू स्पीक एंड्स। और पीका लॉ एक बेहतरीन, इस वक्त पुराने लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी, और पीका लॉ इस वक्त बेहतरीन ड्राफ्टमैनशिप है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। इसार भाई, पीका एक्ट के खिलाफ इतना एहतजाज हो रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है सर जो एहतजाज हो रहा है पीका के खिलाफ? एक्चुअली ये समझ के आगे जो मुनाफत की एहतजाज की, भाई एहतजाज करना था तो तब करते जब ये कानून बन रहा था। अब तो मंजूर हो गया, सांप निकल गया, अब लकीर पीटते हुए आप, ठीक है ना। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो तब एहतजाज करते आप लोग, ताकि इसके अंदर कुछ शायद फिर भी नहीं होनी, क्योंकि जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि उन्होंने ये कानून लाने हैं वो ला सकते हैं। आपके एहतजाज मैटर नहीं कर रहे। सो ये कानून आने ही आना था। और आप देख लेना, हुकूमत ने अदालतों को काबू कर लिया तरमीम से। पार्लियामेंट में आप बंदे अपनी मर्जी के उठा के ले जाते हैं, आप ले जाके उनसे अपनी मर्जी के वोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है। आपने सब जगह, इलेक्शन कमीशन आपके काबू में है, सब वो ये सहाफी थे, तन शर्फ थे, जो कुछ बात कह देते थे, सच कह देते थे, आपने उनके भी जबाने काटने का फैसला कर लिया है। लेकिन देखते हैं तो वो, मैंने तो कानून फितरत यही देखा है कि कभी भी सच का रास्ता नहीं रोका गया, रोका जा सका। हर ताकतवर ने कोशिश की कि सच का रास्ता रोका जा सके, लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो अब भी देख लेते हैं कि ये ताजीरें, 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना कितना खौफ पैदा करेगा सच बोलने वालों में। नहीं साहब भाई, ये तो कहा जा रहा है, जिस तरह भी कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स जो हैं जो अपने चैनल पे फेक न्यूज फैलाते हैं, ये उनके खिलाफ पीका एक्ट आ रहा है। नहीं, मतलब वो इनसे भी पूछे, मैं भी सुन रहा था, इनसे पूछे कि अगर ये सिर्फ, ये कैसे तय करेंगे कि कौन प्रोफेशनल साफी और कौन नहीं है। ये जो हुकूमत कह रही है कि प्रोफेशनल साफियों के खिलाफ नहीं आ रहा है, तो ये कैसे जो उनके खिलाफ बात करते हैं उसे कहते हैं तो सहाफी है ही नहीं है, वो तो फौरन से मुकर जाते हैं, चाहे उसकी सारी जिंदगी सहाफत में गुजरी। मेहरबानी हो, ये कहते हैं कि साफी नहीं है, वो ये नहीं कहते शुक्र करें कि ये पाकिस्तानी नहीं है और ये क्या कहते हैं इंसान भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो उनकी मेहरबानी है, वो ये कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, अब वो पीका का हो, वो पैमरा हो, अगर आपने हमें डिक्टेट ही करना है और आपने ये बताना है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या होना है, क्या नहीं होना, तो फिर मतलब सहाफत और जमहूरियत को आप लपेट के रख दें कहीं किसी और जगह पे, खत्म कर दें सारा कुछ। ये अगर आप पैमरा ने ही हमें एडवाइस देनी है कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, बल्कि आपने बानी पीटीआई कहना है, आपने उनकी तस्वीर नहीं दिखानी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया का सांस आप ऐसे घोट रहे हैं, दम घोट रहे हैं। अब आप, जब लोग वहां से तंग आ गए और आके वो सोशल मीडिया पे गए, तो अब आप वहां पे भी कदगने लगा रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि कोई भी शख्स जो बात करेगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, जिसका दिल करेगा? पकड़ने वाले जो ये आखिर इन्होंने फोर्स बना दी है, ये सब लोग भी तो हुकूमत के मुलाजमीन हैं, और ये भी एक ऐसी फोर्स है जिस तरह एफआईए या बाकी हमारी पहले पुलिस थी, इनको स्पेशल टास्क दिए जाएंगे, फिर ये भी वही सियासतदानों की ईमा पर काम करेंगे। क्या इसमें डिफरेंट क्या होने वाला है? क्या नहीं, मुझे एक बात बताएं कि एक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि मैं महंगाई खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक खबर देते हैं कि जी मैं महंगाई खत्म कर रहा हूँ और खत्म नहीं होती, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? झूठी खबर देने से। पीका एक्ट पे उनके खिलाफ होनी चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 70 रुपए लीटर पेट्रोल करूंगा, नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूरी कौम के साथ एक झूठ बोला, एक झूठी खबर दी, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी?
ठीक है, क्या ये लोग दावा करते हैं बिलफर्ज इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो जी वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बाद में जाके कहती है कि नहीं वो नहीं कर रहा, तो जो कह रहे थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? फिर हुकूमत के जो मनपसंद सहाफी हैं जो कभी कहते हैं कि बुशरा बीबी सुल्तानी गवाह बन गई हैं, बुशरा बीबी गद्दार निकल आई है, गंडापुर जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और फला जो है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ उनके खिलाफ होगी जो इनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे? खिजर गोंदल क्या साहब, वो लोग जी इसार भाई की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसार भाई। खिजर गोंदल साहब जो इसार भाई ने बात की है कि जाहिर है अगर ये पीका एक्ट शहरियों के खिलाफ है, आम आवाम के लिए बना है और ये कह रहे हैं कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैला सकता, तो फिर ये इसमें सियासतदान भी आते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, तमाम तर लोग आते हैं, फिर कोई भी गलत खबर फैलाने वाले, और सियासतदानों की तो जिंदगी झूठ से शुरू होती है, तो फिर इसका मतलब है ये पीका एक्ट तो सियासतदानों के खिलाफ आ रहा है, क्या समझते हैं सर? राणा साहब ने जो बात की मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ जी। राणा साहब, ये पीका एक्ट जो है ना सियासतदानों के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए आया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनको खुली छुट्टी है कि वो जो मर्जी कहें, वो कल को झूठ साबित हो जाए, वो उस पर अमल ना कर सकें, अमल ना करवा सकें, तो वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका नाम दे के निकल जाएंगे कि ये जी इंतजामी मजबूरी थी। तो असल बात यह है कि आम आदमी जो है उसके मुंह से या किसी आम साफी के मुंह से या नापसंदीदा साफी के मुंह से कोई ऐसी चीज निकल गई या उसके जुबान से किसी प्रोग्राम में कोई लफ्ज निकल गया, तो उसके लिए तो पीका एक्ट जो है वो फौरन नाफज हो जाएगा और सारे अदारे जाग जाएंगे। और जब हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो गलत बयानी करेंगे या कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो उसको ये कहेंगे कि जो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी या उनकी ज़ाती राय है, तो वो उनको अलहदा से ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये असल में हमारे लिए ही आया है। तो इंशाल्लाह जो शुरू में राणा साहब ने बात की है, मैं उस बात के हक में हूँ कि जब वक्त था तो उस वक्त उतना शिद्दत के साथ जर्नलिस्ट जो है उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया जितना आना चाहिए था। अब वो एक्ट बन गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ये सारा वाकया, जब इसका आगाज हुआ था तब एहतजाज करने की बारी थी, तब कोई भी नहीं निकला, किसी ने बात भी नहीं की, गुफ्तगू भी नहीं की, तो अब अचानक से एहतजाज करना कहाँ से याद आ गया? अब कानून तो बन गया है जी, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसके लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल होता है, कौन कौन उसके टारगेट पर आता है। फिर ये भी हो सकता है कि जब जलसे में या एहतजाजी रैली में आप बात कर रहे होंगे तो उसको भी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब तो बड़ी उस तरह से खतरनाक सूरत हाल क्रिएट हो गई है। और कोई भी, मैं तो ये समझता हूँ कि पीका ऑर्डिनेंस के एक्ट के तहत आपने आम शहरी के हकूक जो है वो छीन लिए हैं, जो बात ही नहीं आपको कर सकता उनके खिलाफ आम शहरियों के अगेंस्ट हुकूमती ओहदेदारान वज़रा वो जो मर्जी कहते फिरें, क्योंकि वो हुकूमती होंगे, उनके खिलाफ कोई अदारा कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी या अपोजिशन का या जर्नलिस्ट कोई बात करेगा या नापसंदीदा जर्नलिस्ट हैं वो कोई बात करेंगे तो उनकी फौरन कमबख्ती आ जाएगी। मुझे तो इस तरह से नजर आ रहा है। मिस रिदा, जो बातें भी इसार राणा साहब ने भी की हैं कि जाहिर है पीका एक्ट है, किसी के भी खिलाफ है, तो सियासतदान जो झूठ बोलते हैं क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अच्छा, मैं आपको बता चलूं, पीका एक्ट एक एपिटमी है सिविलाइज नेशन का। कि आप अगर Civilized देखें, nation। जी मैं आपको बता, अगर आप इस वक्त देखें ना इंटरनेट पे या जहां भी सहाफत सारे की सारी ये है कि आप एक पार्टी को या किसी भी एक पर्सनालिटी को डिफेम कर लो, बदनाम कर लो। आप कोई भी इस वक्त यूट्यूब की ये पीका, हमें समझने की जरूरत है इसका बैकग्राउंड क्या। आप मुझे बताएं क्या ये सही है कि किसी चीफ मिनिस्टर को या बुशरा बीबी को या किसी भी मिनिस्ट्रियल वाले ओहदे को गलत नामों से पुकारना, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आप मुझे बताइए ये ठीक है? तो ये गलत है और ये कौन कर रहा है? हर बंदा कर रहा है, आम बंदा कर रहा है। इस वक्त जितनी भी शोज की रेटिंग है क्यों है? क्योंकि जो गेस्ट आते हैं वो गलत नामों से, गलत टाइटल से पुकारते हैं। ऐसी बात है, वो डिफेमेशन करते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं लोगों की, आम आवाम की। दूसरी बात, सहाफियों को समझने की जरूरत है कि मैं आपको, आप सियासत की बात करें ना, आम लोगों के राइट किस तरह इन्फ्रिंज होते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, छोटी मोटी चोरी हो गई, कत्ल हो गया, इस तरह के मामला आ गए, वो आके कहते हैं कि हम इधर केस क्या लड़े, हम तो टीवी से अपना मुंह छुपाते फिरते हैं, सहाफी आके हमारे जलील कर रहे हैं। जबकि आपको समझने की जरूरत है कि मशीनरी लॉ की है, स्टेट की मशीनरी, आप आम लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। मैं
ایسے بے تحاشا کیسز کر چکی ہوں جو کہ کنٹینٹ نہیں ہوتا, لیکن صرف سوشل میڈیا بیشنگ کی وجہ سے وہ کیسز نے میرے کلائنٹس کو پراپر مینٹل ہیلتھ لینی پڑتی ہے. اور یہ میں ریناؤنڈ کلائنٹس کی بات کر رہی ہوں, انٹرنیٹ پہ ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو پبلک بیشنگ آتی ہے, عام عوام کی طرف سے نہیں, مین اسٹریم میڈیا چینلز کی وجہ سے اور یوٹیوب چینلز کی وجہ سے. مطلب وہ کالیں کر کر کے سکون نہیں لینے دیتے کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, جبکہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز زیر بحث ہو اس کو آپ ٹی وی پہ نہیں ڈسکس کر سکتے, سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہ غلط ہے, اس سے عدم برداشت معاشرے میں پھیل رہی ہے. یہ سارے کا سارا جو مسائل ہے اس لیے بلکہ سیاستدانوں کی زبانوں کو لگام لگائے گا. یہ جو پیکا ایکٹ ہے عام سیاستدانوں کی زبان کو لگام بالکل لگائے گا. ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی, غلط الفاظ کا استعمال نہیں کرنا, انتشار نہیں پھیلانا. اور یہ ایک اچھی قدم ہے ایک عام عوام کے لیے, صحافیوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, کیونکہ پچھلے 5 سال سے ہماری سیاست اور جو معاشرہ ہے وہ ایک دوسرے پہ گند اور کیچڑ اچھال رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس لا سے معاشرے میں تھوڑی سی پولائٹنس آ سکے, کیونکہ آپ دیکھیں جو باقی دنیا کے معاشرے ہیں نا وہ میٹرنلسٹک اپروچ لا رہے ہیں, اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی سیاست اور صحافت صرف گندے الفاظ اور زبان کے کھیل پہ چلتی ہے. اور میرا خیال میں یہ ایک اچھا بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کی باتیں اور ایسی گفتگو وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے پیکا ایکٹ کے بعد ہو سکتا ہے شاید تھوڑی سی لگام ان سیاستدانوں کی. سر گوندل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے سر سیاستدانوں کو لگام ڈل جائے گی اس پیکا ایکٹ سے؟ دیکھیں یہ سیاستدان ہی لا رہے ہیں اسپیشل سرکمسٹانسز میں, اسپیشل ارینجمنٹس کے تھرو, کہ آپ نے نہیں لا رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اپنے لیے کوئی بھی کہ جی میرے کل پھندا ڈل جائے, کوئی نہیں ایسا قانون بناتا. انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے لائے ہیں, اور امپلیمنٹیشن کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے وہ تو وہی پولیس, ایف آئی اے وغیرہ ہی ہے نا آپ کے پاس. جب ان کو آپ استعمال کریں گے تو پھر سیاستدانوں کے خلاف, خاص طور پر حکومتی عہدیداران جو ان کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتے. یعنی آپ متعلقہ ایم این اے کے خلاف آپ نے اگر یہ پیکا فورس کو اپلیکیشن دے دی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جا کے اس کو ایم این اے کو اریسٹ کریں گے, اس کے خلاف وہ کاروائی کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. وہ تو صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے روشن پہلو بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کو پہلے بھی 2-3 پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں, آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بات کی قطعاً کھلی چھٹی نہیں ہو رہی. جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال دیں, جس کو مرضی بدنام کر دیں, یہ کہاں کا حق ہے آپ کا؟ یہ نہیں ہے حق. لیکن اس قانون کو بہتر انداز میں بھی بنایا جا سکتا تھا. سارے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لا کے ان کو بتا کے کہ بھائی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کریں. ان کو بھی آن بورڈ کرتے تو کم از کم اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو نرم تو ہو جاتے, انہیں احساس تو ہو جاتا کہ جی ہمارے لیے کوئی ایک بہتر قدم اٹھایا جا رہا ہے. یہاں تو آپ نے افراتفری میں پہلے اس کو آرڈیننس کی صورت میں بھیج دیا, پھر اس کو بغیر بحث کے جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ہی اپروو کرا لیا, پھر سینٹ میں 1 دن کی تاخیر کی آپ نے, اور اس میں بھی جس طرح سے بحث ہونی چاہیے. عام بل جاتا ہے تو وہ قائمہ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے, 3 مہینے کے بعد اس کی باری آتی ہے. یہاں کون سی ایسی آگ لگ گئی تھی کہ آپ نے فوری ایسی چیزیں کرنی تھی؟ تو اس قسم کے رویے جو ہیں نا وہ حکومتوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے, اور حکومتیں ایسے رویے اپناتی بھی ہمیشہ سے ہیں, اور آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے نا کام کیا گیا ہے. تو کرنا تو یہ چاہیے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ ضروری کیا جائے, ان کے خلاف کسی قسم کے جو حد کے عزت کے اقدامات ہیں ان کو روکا جائے, لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی ہیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ جی یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار غلط اپنایا گیا. اس میں جو فلاز ہیں آپ نے بالکل اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں چھوڑا کہ کس پلیٹ فارم پر وہ نیوز جو ہے اس کو آپ ٹرائل میں لائیں گے اور کس پلیٹ فارم پر نہیں لا سکیں گے. اس کے بڑا یعنی یہاں تو جو دل کرے گا تو کسی کے خلاف دے دیا کیس اور ٹرائل چل رہا ہے اور معاملات ہوتے رہیں گے. کیا میں اٹھ کے آپ کے خلاف چلا جاؤں تو میری بات بھی سن لی جائے گی؟ مسٹر دا کیا آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ایسا ہوگا, اگر یہ اٹھ کے میرے خلاف چلے جائیں کہیں جنہوں نے غلط بات کی ہے تو ہم دونوں کا ٹرائل چل پڑے گا, پھر ثابت کیسے ہوں گی چیزیں؟ اچھا میں نا آپ کو بتاتی ہوں, جو عام اوفینسز ہوتے ہیں نا ان میں جیسے ہی کوگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوتا ہے نا آپ کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور آپ کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے. ایف آئی اے میں ایسے نہیں ہوتا. ایف آئی اے میں پہلے کمپلین جاتی ہے, کمپلین کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ کمپلین
कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन है ना उसमें जान होना ज़रूरी है, कुछ जाए उसका आईडी कार्ड, तो एक प्रॉपर मुद्दई होना ज़रूरी है, और जो कि सरकार खुद भी हो सकती है, एफआईए खुद भी हो सकती है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर जब एप्लीकेशन जाती है उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको 2 नोटिस जाते हैं, आपको शामिल तफ्तीश करके पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस, और उसके बाद अगर उनको लगे कि कोई हुई है और वायलेशन हुई है पीका लॉज की या किसी और लॉज की, एग्जिस्टिंग लॉज की, और उनके पास इख्तियार है कि वो इस ऑफेंस को सुन सकते हैं, काबिल समाअत है, तो फिर उसके बाद एफआईआर कटती है। और एफआईआर में भी जो पीका के ऑफेंसेस हैं ना वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये जो मेजर ऑफेंसेस है साइज सेक्शन 19 और 21 के, और जो अभी नया आ रहा है उसके भी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। उसका मतलब ये है नॉन कॉग्निजेबल का होने का कि बगैर अदालत के एफआईए के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सके। तो यहाँ पे प्रोसीजरल मैकेनिज्म्स इंश्योर किए गए हैं। पर जहाँ तक बात हम करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो अभी तक जो हमारा पुराना पीका 16 का है, 2016 का है, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और आज तक साइबर क्राइम की कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेसिफिक कोर्ट नहीं एग्जिस्ट करती जो पीका के ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती हो। मुझे मैडम की बात से ना थोड़ी सी बात, आई एम सॉरी जी, वो ये है कि एफआईए के बारे में कह रही हैं कि जी उसमें ट्रायल का ये तरीका है। ये अगस्त की एक एप्लीकेशन है, उसका नंबर है यहाँ, ये मेरी मोबाइल में मैंने रखा हुआ है। ठीक है। आज तक एफआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी। मुझे 2 दफ़ा बुलाया है, बुला के सारा रिकॉर्ड उनको दिया है, ठीक, और उस पर एक कदम भी आगे नहीं हुआ कि चले इंक्वायरी शुरू तो हो जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वहां पर हुकूमती इंटरेस्ट कोई नहीं है। अगर कोई हुकूमती ओहदेदार मेरे खिलाफ चला जाएगा उस पर फौरन चल पड़ेंगे, विद इन डेज, वो तो विद इन डेज जो है वो उसको कहेंगे कि जी इंक्वायरी भी कंप्लीट हो गई है और एफआईआर भी कर लें और इनको ले भी आए जी बिस्मिल्लाह जी आपने ये काम किया है। उनके खिलाफ कौन करेगा? वो इस्तेमाल होते आए हैं और होंगे। इस चीज को रोकने की जरूरत है कि उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके कोई भी इदारा और कोई भी हुकूमत, और ये बहुत मुश्किल काम है। तकरीबन मैं इसको नामुमकिन समझता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात काट के अपनी बात की है। बिल्कुल अपनी बात काट, बिल्कुल आपकी बात समझ आती है मिस्टर, जिस तरह से खिजर साहब ने बताया है कि एफआईए है, और एफआईए एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हमारे मुल्क में ये पुलिस हो, एफआईए हो, कोई भी इदारा हो, कंट्रोल्ड होता है बाय द गवर्नमेंट। और जिस तरह से यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब कह देंगे या जो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कह देंगी, वो तो खुद पूछते हैं सर हुक्म करें क्या करना है। ठीक, यहाँ पे ये ट्रेंड ही है। अब इस ट्रेंड के अंदर पीका एक्ट बन के आप उसी फोर्स को एक नया यूनिफॉर्म पहना के नया नाम दे देंगे, फर्क क्या पड़ेगा इससे? जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जैसे बताया कि पहली बात जो एफआईए का ना इस वक्त मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ इस वक्त जो, अगर मैं बताऊं तो वो हाई प्रोफाइल केसेस को देख रहे हैं। ठीक है। तो हाई प्रोफाइल केसेस में सियासी केसेस नहीं आते, यूजुअली ये एक्टर्स के, मॉडल्स के, सेलिब्रिटीज़ के स्कैंडल्स आते हैं, या कोई चाइल्ड का स्कैंडल्स आ गया। इस तरह के जो हिट स्कैंडल्स है ना, जो ट्रेंड ऑफ द टाउन बन जाते हैं, वो उन्हीं को देखते हैं। जो बाकी दरखास्तें वो साल साल पड़ी रहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ द प्रेशर हियर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ फाइल्स फॉर अस। तो एफआईए में, और जहाँ तक मैंने उनका जो कस्टम है, रूल है, वो ये है कि जो फीमेल आईओ है वो फीमेल के जो अब्यूज होती है, जो साइबर क्राइम होता है, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। एंड दे हैव वेरी फ्यू फीमेल पुलिस स्टाफ एट दैट, क्योंकि इसमें ज्यादातर इश्यूज ही फीमेल्स के हैं। हैरेसमेंट की बात की जाए, और अगर इस तरफ हम जाएं तो फिर वो भी अगर एफआईए में जाते हैं साइबर क्राइम विंग में, जो आजकल खवातीन के ज्यादा मसाइल हैं, तो वो उनको एड्रेस करने के लिए वहाँ लोग नहीं है। तो फिर इस पीका की एक नई फोर्स के बाद क्या होगा? बिल्कुल। अब इसका जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये इशू है। सेकेंडली जो मेन इशू इसका ये है, वो ये है जो कि बेनिफिट की बात है कि अगर आपकी कोई एफआईआर नहीं कट रही एफआईए में, तो कोर्ट्स आर देयर, आप अदालत में दरख्वास्त दे सकते हो। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि मैंने बताया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अदालत के थ्रू भी एफआईआर कटाई जा सकती है। पुलिस शुरू से, क्योंकि पुलिस और अवाम कभी भी दोस्त नहीं रहे बड़े सगीर की हिस्ट्री में, तो हमेशा जहाँ पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना करेगी, वहाँ पे आप साइबर कोर्ट से या मजिस्ट्रेट कोर्ट से राब्ता करके इस्तगासा जमा करा के एफआईआर करवा सकते हो। तो वो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी दरख्वास्त नहीं कबूल होती एफआईए में, क्योंकि वो एक स्टेट मशीनरी है, एक स्टेट का इदारा है, और स्टेट के इदारे यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और इंपीरियल स्टेट्स जो रह चुकी हों, कॉलोनीज़ रह चुकी हों, वहाँ पे नहीं काम करते। ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, बाकी कंट्रीज़ में भी यही प्रॉब्लम है। पर इसीलिए, और इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से अदालतें एग्जिस्ट करती हैं, और अदालतों का काम है कि वो फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो अगर कोई वाकई ही परस्यू करना चाहता है तो वो कर लेता है ऐसे निज़ाम में भी। लेकिन वही बात कि राइट्स वहाँ पे इनिशिएट होते हैं जहाँ पे कोई कंप्लेनेंट आए, मुद्दई आए।
تو جہاں تک بات کیا جائے جو ابھی جو پیکا لا ہے، بے شک وہ آؤٹ سائڈ دیکھا جائے تو عوام کی فلاح کے لیے اور انڈیویجول رائٹس کے، لیکن جو اس کا پرپز ہے نا وہ میلس ہے حکومتی اداروں کا اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. کیونکہ پرائیویٹ مدعی جب اگر ہم بات کریں عام عوام کی، تو عام عوام تو روٹی کپڑے سے ہی نہیں باہر نکلتی، تو ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ مدعیت کریں. خضر گوندل صاحب بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اگر عدالت جانا ہے، عدالتی مسائل کی بات کی جائے، اب ٹائم میرے پاس شارٹ رہ گیا، لیکن کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 6 ججز کے جو خط تھا اس خط کو ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور سب نے نظریں چرا لیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جسٹس نے خط لکھا تھا مداخلت کا کہ ہم پہ پریشرائز کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جوتا ہے، وہ کیس نہیں سنا. آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیس کب آئے گا کب نہیں آئے گا. ایسے حالات چل رہے ہیں. پھر 26ویں ترمیم کا جو ایشو چل رہا ہے، اب یہ جوڈیشری کے اندر اپنے مسائل چل رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ خضر صاحب؟ دیکھیں جوڈیشری کے مسائل ہمارے ہاں کچھ زیادہ نئے نہیں ہیں. اگر آپ پیچھے ہسٹری 90s کی دیکھیں تو وہاں پر بھی جوڈیشری جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی رہی ہے. ٹھیک. اور آج بھی پچھلے 2-3 سالوں سے بھی یہی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. جوڈیشری تقسیم ہے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. جوڈیشری کو تو مل بیٹھ کر اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جو عام سائل ہے، جو عام آدمی کورٹ میں رل گیا ہے. میں ذاتی طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ 1964 میں میرے بزرگوں نے ایک کیس کیا تھا جو 1964 میں، تو تب سے آج تک یقین جانے اس کیس کا کوئی پتہ نہیں. ہائی کورٹ میں ہے. ٹھیک. تو اگر ہائی کورٹ میں یہ عالم ہوگا تو پھر باقی عدالتوں جو لوئر جوڈیشری ہے اس کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. اس طرف توجہ دینے کے بجائے آپ اپنے اختلافات اور اپنی انا کی خاطر چلیں گے تو پھر آپ ورلڈ رینکنگ میں تو وہیں ہوں گے جہاں پر ہیں اس وقت پہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری جوڈیشری کو بھی ہدایت دے. آمین. لاسٹ ایک سوال سر، ٹائم شارٹ ہو گیا، لیکن یہ حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات تھے ان کو روکا گیا، پھر کہہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ مزید مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ سیریسنس کے ایشوز ہیں. اور اسد کیسر صاحب نے آج اسپیکر ایاز صادق صاحب جو انہوں نے رابطہ بھی کیا اسد کیسر صاحب کو، اور اس کے باوجود ان کے نہ آنے پر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے. حکومت اب کیا چاہ رہی ہے؟ ساگدار صاحب کافی صفائیاں دیتے نظر آئے کہ جی ہم تو آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آئے تھے، آپ آئے نہیں ہیں، تو پھر پہلے کیوں نہیں ایسا ہو رہا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ مذاکرات ہے. ٹھیک. اور میں پہلے دن سے جس دن شروع ہوئے تھے اس دن میں نے چینل پر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ ان کا کوئی مقدر نہیں ہے، کوئی فیٹ نہیں ہے. اور حکومتیں ہمیشہ جو ہے نا اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں کہ جی مذاکرات کو لمبا کیا جائے، بالکل توالت دی جائے. یہ طریقہ وہ چاہتے ہیں کہ 5 سال مذاکرات چلتے رہیں تاکہ انگیج رہیں. ہم کہیں گے جی ہم تو کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن نے ٹھیک سٹیپ لیا ہے جو مذاکرات کے؟ دیکھیں نہیں، اپوزیشن نے بھی کوئی ٹھیک سٹیپ نہیں لیا. حکومت کے ساتھ اگر وہ بیٹھے تھے آ کے تو پھر وہاں پر آ کے ٹیبل پر ان کو وہ کہتے کہ جی ہمارے یہ مطالبات ہیں. میں نے یہاں پر وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ مذاکرات سے بائیکاٹ کر کے جاتے میں نے دیکھے ہیں. میں نے وہ وقت بھی دیکھا. تو یہاں وہ مجبور کرتے ہیں ان کو، یہ بائیکاٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے سر کیوں لے لیا اس کو؟ انہوں نے جو پہلی ڈیمانڈ رکھی تھی سامنے کہ اس پہ جوڈیشل جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے، انہوں نے وہ ریفیوز کر دی. اس کے بعد ریفیوز کر گئے، لیکن اگلے پھر کیوں اگلی مذاکرات کے لیے ڈیٹ کیوں اگر دی تھی؟ اگر آپ نے بیٹھنا ہی نہیں تھا ساتھ اور ان سے جواب ہی نہیں لینا تھا، آپ اخبارات کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے جواب لینا چاہتے تھے، ایسا نہیں ہوتا. آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کے جواب لیتے. 27 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی تھی، آخر انہوں نے اپنی بات کو بھی تو فالو کرنا تھا جو کہا ہوا تھا کہ 27 جنوری تک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد مذاکرات نہیں. تو وہ کہاں بتاتی حکومت، کہاں بتاتی؟ ٹی وی چینل پر بتاتے ہیں نا حکومت سے جی ہم بنا رہے ہیں کمیشن یا نہیں بنا رہے ہیں. بھائی آپ 27 تک انہوں نے کہا جی 27 کو میٹنگ رکھیں، آئیں بتائیں آ کے. آپ نہیں بناتے ہم آگے نہیں چلیں گے آپ کے، اگر بناتے ہیں تو بسم اللہ. لیکن آپ نے تو وہ راستہ نہیں اختیار کیا. ثناء اللہ صاحب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے صاف ریفیوز کر گئے تھے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. یہ ان کو اگلی ڈیٹ پر دے کے 27 دے تھی تو اس مذاکرات کے دوران کہلواتے ہیں نا ان سے کہ یہ ہے، اور باہر نکل کے پبلک کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب آپ نے گھر بیٹھے بائیکاٹ کر دیا اس کا، یعنی مذاکرات کے بائیکاٹ کا ملبہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن نے اپنے سر لیا. اپنے سر لیا. بہت شکریہ میرے ساتھ موجود تھے میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.